محترم بھائیوں، کائنات میں دو گروہ ہیں، ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب الرحمن ہے۔ شیطان کے گروہ کی شیطانی قوتیں معاون ہیں، رحمان کے گروپ کا رحمان معاون ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں اور وہ خود میدان میں نہ ہو تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ مدعی سست اور گواہ چست ایسے تو نہیں ہوتا۔ میدان میں جو ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ رحمان کا گروپ ہوگا تو رحمان مدد کرے گا، شیطان کا ہوگا تو شیطان مدد کرے گا۔ شیطانی قوتیں پوری دنیا میں اس کے معاون اور مددگار ہوں گے، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ رب رحمان ظالم کی مدد نہیں کرتا، لیکن شیطان ظالم کی مدد کرتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے ظلم ہو، اللہ کی بغاوت ہو۔ رحمان ظلم نہیں چاہتا۔ ولا يرضى لعباده الكفر واللہ لا يحب الظالمین وما كان اللہ ليظلمهم۔ اللہ ظلم نہیں کرتا اور نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اس لیے ظلم نہ کیا کرو۔ فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو ظلم کرتا ہے یہ ظلم اندھیرے بن جائے گا قیامت والے دن، اس کے لیے روشنی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی کا دوست غلطی کرتے ہوئے ظلم کر رہا ہو، اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، اور شیطان کا دوست ظلم کر رہا ہو تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے حقوق انسان کے چیمپئن، بڑے سویلائزڈ، دنیا کو انسان نہیں مانتے، دنیا کے حقوق کے علمبردار اور ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں جو دنیا کو حقوق دلوا سکتے ہیں، اور ہمارے سوا جو انسان ہیں وہ انسان نہیں۔ اب کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے، سب کو سانپ سونگا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے جا کر ان سے باتیں کی، ایک ایک کو پکڑ کر ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس قرارداد کی حمایت کا بھی اعلان نہیں کیا۔ مطلوبہ ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے وہ قرارداد ہی پیش نہیں کی، اور مسلمانوں نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ کافروں نے تو نہیں دینا تھا، اور شاید کسی کافر نے دے دیا ہو اور مسلمانوں نے بعض نے نہیں دیا۔ اور آپ دیکھ لو کہ لاکھوں مسلمانوں کو تقریباً 2 مہینے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں روزانہ سودا سلف نہ آئے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سبزی روزانہ کی چیز ہے، دودھ روزانہ کی چیز ہے، 2 مہینے گزر رہے، نہ بیمار کو دوائی کا کوئی انتظام ہے، نہ کھانے دانے کا۔ بیچنے والوں کے سامان دکانوں میں خراب ہو رہے ہیں، باغوں میں فروٹ خراب ہو رہے ہیں، جو لینا چاہتے ہیں وہ لے نہیں سک رہے، اور پھر کوئی لا علمی نہیں۔ بڑے بڑے مظاہرے یورپ میں بھی ہوئے، اور اس کے باوجود امریکہ ڈٹائی کے ساتھ ظالم کی مدد کر رہا ہے، اور الٹا کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گردوں کے خلاف میں اور انڈیا ایک ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، پوری دنیا میں
فوج کے ساتھ لڑائی کو کوئی بھی دہشت گردی نہیں مانتا. عوام پر حملے کو دہشت گردی کہتے ہیں. عوام پر فوج فائر کھولے اور عوام فوج پر فائر کھولے، اس کو کوئی بھی دہشت گردی نہیں کہتا. لیکن وہاں حملے کو، مجاہد کے جانے کو بغیر کسی قاعدے قانون کے سب دہشت گردی کہہ رہے ہیں. عالمی قوانین کا یہ حصہ ہے کہ اگر کشمیری آج اپنی مدد کے لیے کسی بھی ملک کو پکارے اور وہ اپنی گنوں کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ آئے اور کشمیریوں کی مدد کرے، انٹرنیشنل لا اس بات کی اجازت دیتا ہے. مظلوم ہے، ان کا حق ہے کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارے، لیکن نہیں، کوئی نا قانون ہے صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کشمیر اور فلسطین کے مسائل سے پہلے، بلکہ کشمیر اور فلسطین کے مسائل سب سے پہلے ہیں، ان کے بعد پیدا ہونے والے مسائل حل ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں عیسائیوں کا مسئلہ تھا. سوڈان میں آدھا سوڈان الگ کر دیا گیا، وہاں عیسائیوں کی آبادی تھی، مسلمان بھی تھے. شور کیا، تحریک چلائی، یو این نے فیصلہ کر دیا سوڈان کو دو لخت کر دیا جائے. مشرقی تیمور انڈونیشیا کا حصہ تھا، وہاں عیسائی آبادی تھی. مسئلہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی مظاہرات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، ایک دم انہوں نے اعلان کر دیا جی یہ مشرقی تیمور الگ ملک ہے. لیکن مسلمانوں کے مسائل لٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مسائل ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ یو این کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل کرو، تو وہ اس سے بھی مکر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کمزور تو پھر بولتا ہی ہے، قراردادیں پیش کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ جرم آج نہیں، کئی 100 سال پہلے کیا کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا. پھر ہم نے خلافت جیسی کیسی تھی اس کو ختم کیا. جہاد چھوڑنے سے ہماری ہوا اکھڑ گئی. جب رشیا نے حملہ کیا تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، پھر کہنے لگے نہیں اب تو جہاد ہی ہونا چاہیے. جہاد ہوا، اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کو 15 ٹکڑے کر دیا، پھر کہنے لگے نہیں اب جہاد پھر خراب ہو گیا، اب یہ ٹھیک نہیں ہے. یہی پاکستان کے وزیر اعظم نے جا کر بات کی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے تربیت دی تھی تمہارے کہنے پر، آج تم ہم پر بلیم کر رہے ہو کہ یہ دہشت گرد ہے. تمہارے کہنے پر ہم نے کیا تھا. تو بھائیو، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے کہ انڈیا بہت بڑی پاپولیشن ہے اور وہاں پر آپ لوگوں کا سودا بکتا ہے، تیل بکتا ہے، اس وجہ سے تو مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن نہیں اٹھا سکتے، نہیں اٹھا سکتے. وجہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کو امریکہ کی ضرورت ہے اور امریکہ اس طرف ہے، وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. مارکیٹ ہونا بھی ایک وجہ ہے، مگر اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب پاکستان سے مدد مانگی تو پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں نے نہیں کی، تو امریکہ کو بلانا پڑا. امریکہ آیا ہے تو اب اس کی ماننی پڑے گی. آپ چلے جاتے تو آپ کی مانی جاتی، اب وہ آ گیا تو اس کی ماننی پڑے گی. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے، مگر اس کی مدد کے کچھ قاعدے ضابطے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ مجاہد کتنی دیر سے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کو اپنا دین نافذ کرنے کی توفیق دے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ان کے خوف و ہراس کو امن کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ ان کی حالت یہ ہے یعبدوننی، صرف میری عبادت کرتے ہیں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ دو تین گھروں کا مہمان بھوکا ہی رہتا ہے، ہاں نا، وہ سمجھتے اس نے کھلا دیا ہوگا، وہ سمجھتے اس نے کھلا دیا ہوگا۔ جو ایک رب کی عبادت نہ کرے اوروں کو بھی پکارتا ہو وہ مدد سے محروم رہتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا توحید کے پکے، آمنو، ایمان ان کا درست ہوگا، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرتے ہوں گے، سب نہیں، آمنو منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، تم خالی دعوے کرتے ہو۔ حالت تو ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں توحید والے کتنے پرسنٹ ہیں؟ دعویٰ تو سب کا ہے کہ ہم توحید والے ہیں، لیکن حقیقت میں توحید والے کتنے ہیں؟ قبروں، حجروں، شجروں، زندہ مردہ سب کی عبادت کر کے بھی ہم توحید والے ہیں۔ حقیقت میں توحید والے کتنے ہیں؟ کوئی ڈائریکٹ جا کر قبر کو سجدہ ریز ہوتا ہے، اور کوئی ڈائریکٹ جا کر سجدہ ریز ہو کر قبر والے سے مانگتا ہے، اور کوئی تھوڑا گھوم کر خواب کے ذریعے مانگتا ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو توحید والا کہتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کی فکر نہیں۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، چاہے تو تم سب کو لے جاوے، ویأتی بآخرین، اگلے ہی مرحلے میں نئی کائنات بسا دے، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہم تمہارے اعمال پر مواخذہ کرنے لگ جائیں تو کوئی بچ نہیں سکتا، سارے پکڑے جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے تو وہ ظالم نہیں، انصاف ہے، نہ دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 2-3% توحید والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے ٹھیک ایمان والے ہیں نا، ان کے ساتھ میرا وعدہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کمزوری نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، تم ہی اوپر رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ایمان وہ جو گھر سے نکالے میدان میں لے کر آئے، ہمارا ایمان گھر کی طرف کھینچتا ہے۔ آدھا گھنٹے کے لیے دھوپ میں جانا کشمیریوں کے لیے یہ بتانا کہ ہم بھی ساتھ ہیں،
اتنا ایمان نہیں جو وہاں لے جائے، الا ماشاء اللہ۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر میدانوں میں جائے بغیر فتوحات ہوتی تو پھر اس کے زیادہ حقدار صحابہ کرام تھے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ گھر بیٹھے سب ہو جاتا۔ اگر ان کا ماتھا پھوڑ دیا گیا، دانت مبارک توڑ دیا گیا، چہرہ لہو لہان کر دیا گیا، تو پھر بھائیو یہ خونی لکیر ہے، اس پہ چلے بغیر بات نہیں بنتی، اس میں کوئی ایکسیپشن، کوئی استثناء نہیں ہے۔ خونی لکیر پر کون چلے گا، یہ بات کی بات ہے۔ ہمیں تو یہاں بازار تک کھینچا جائے تو ہم کہتے نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تضمن اللہ عمران، اللہ نے اس شخص کی ضمانت دی ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اللہ جج بھی ہے، اللہ بادشاہ بھی ہے، شہنشاہ، اور وہ خود ہی جج ہے اور خود ہی ضمانت دے رہا ہے کہ میں اس کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ لا، فرمایا خرج فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لا یخرجہ الا ایمان بی، اس کو میدان میں نکالنے والی چیز مجھ پر ایمان ہے، اور تصدیق برسولی، اور میرے نبیوں کی تصدیق۔ یا اللہ کس چیز کی ضمانت ہے؟ فرمایا یا تو اجر اور غنیمت دے کر واپس کر دوں گا، یا کام آ گیا تو جنت کا وارث بنا دوں گا۔ تو اس کو کون سی چیز نکالنے والی ہے؟ ایمان بھی، مجھ پر ایمان۔ ہمارے ایمان ہمیں گھر سے نکالتے ہیں یا گھر کی طرف کھینچتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان 70 سے زیادہ لیول ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، بہترین درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا قول ہے، پڑھنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور کم تر درجہ ایمان کا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ وَالْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، قول بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، اور حیا دل کی عبادت ہے، دل کا یقین بھی آ گیا۔ تو ایمان 3 چیزیں ہیں، زبان سے اقرار کے بغیر بھی ایمان نہیں، دل کی تصدیق کے بغیر بھی ایمان نہیں، اور نیکی کرنا اور برائی سے بچنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ گناہ گار ہے، نیکی میں سستی کر رہا ہے، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں اس سے، یہ کمزور ایمان ہو جائے گا۔ جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی ایمان بڑھتا جائے گا، جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے ایمان کم ہوتا جائے گا۔ لیکن اعمال ایمان کا حصہ ہے، اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں درجنوں دلیلیں پیش کی ہیں اس بات پر کہ اعمال ایمان کا جز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے علاقے کے اکثر لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنے چاہو گناہ کرو، آپ کا ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی نیکی نہ کرو، عمل میں کوئی فرق نہیں آتا، ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات مانے بغیر، عبادت کیے بغیر، گناہوں سے بچے بغیر لوگ ولی بن جاتے ہیں۔ اور جس نے سر میں راکھ ڈالی ہے، اور جو کپڑوں سے بے نیاز ہے، اور جو مکھیوں سے دوستی لگا کر بیٹھا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے؟ وہ تو نہاتا بھی نہیں ہے، مگر وہ ولی ہے، وہ حاجت روائی کرتا ہے لوگوں کو، نعوذ باللہ۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ کہ ایمان میں عمل کا کوئی دخل نہیں۔ جس ایمان نے آپ کو خوف کو امن سے بدلنا تھا، شکست کو فتح کے ساتھ بدلنا تھا،
ظلم کو انصاف کے ساتھ بدلنا تھا، شکست کو فتح کے ساتھ آپ کی مدد کروانی تھی۔ جو بنیادی جز ہے اللہ کی مدد کے نزول کے لیے وہ اس ایمان میں ہی جھگڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایمان میں عمل داخل ہی نہیں، لہذا نہ ہمارا ایمان کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن صرف وہ ہے جب اس کو اللہ یاد کروایا جائے اس کا دل ڈر جائے، اللہ کا خوف جس کے دل میں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ آپ نے اپنے ایمان کو ٹٹولو، قرآن سننے آئے ہو نا، قرآن سن کر کس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے؟ اور کون خالی دامن چلا جاتا ہے؟ کون جھول جھال کر چلا جاتا ہے؟ کون کانوں کی لذت سننے کے لیے آتا ہے؟ کون مولوی پر تبصرہ کرنے کے لیے آتا ہے؟ کون اپنا ایمان زیادہ کرنے کے لیے آتا ہے؟ فرمایا جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جائے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، نمبر ایک، اللہ یاد کروائے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ نمبر دو، قرآن سنے تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ نمبر چار، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر پانچ، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا حقیقی مومن یہ ہے۔ قرآن کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقین وہ ہیں اللہ پر ایمان لائے دیکھے بغیر، نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، قرآن پر ایمان لائیں، سابقہ کتابوں پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں، وہ متقی ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور سابقہ آیت میں کیا فرمایا؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ سے ڈرنے والا مومن ہوتا ہے۔ یہ ساری صفات کس کی بیان کی جا رہی ہیں؟ جو متقی اور مومن ہے۔ اور مومن ایمان یہ بنیادی شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے لیے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، میری جماعت کے ہو تو تم اوپر رہو گے، ہم تمہارے ساتھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بے پرواہ ہے، اس لیے بسا اوقات بعض باتوں کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ اب دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں، صحابہ اکرام کی پاک بعض لوگوں کی جماعت ہے، احد کا میدان ہے، ذرا سی بات آ گئی، فرمایا 70 لوگ ادھر بیٹھے رہے، جب تک میں حکم نہ دوں نیچے نہیں اترنا۔ انہوں نے اجتہاد کر لیا۔ کیا کر لیا بھائی؟ جب آپ نے فرما دیا نہیں اترنا تو اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ کہنے لگے ان کا مطلب تو تھا کہ جب تک فتح نہ ہو، اب تو فتح ہو چکی، تو کیا یہاں بیٹھے رہے ہم؟ مار کا ختم ہو گیا، لوگ غنیمتیں اٹھا رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے رہے۔ ان کا مقصد تھا جب تک فتح نہ ہو نیچے نہیں اترنا، فتح ہو گئی اب ہم اتریں گے۔ ان کے امیر کہنے لگے عبداللہ بن جبیر، آپ نے فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے، ہم شہید ہو جائیں، ہمیں دفن کرنے کے لیے لوگ نہ ہوں، پرندے آ کر کے ہماری ناشیں نوچنے لگ جائیں، پھر بھی آپ لوگوں نے نیچے نہیں اترنا۔ تو کہا وہ یہی مطلب تھا نا کہ شکست ہو جائے، اب تو فتح ہو گئی، اب تو اترنا چاہیے۔ اتر گئے، دشمن نے پلٹ کر حملہ کر کے 70 شہید کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا پھوٹ گیا، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا۔ امیر کی بات نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی عقل، ہاں نا، یہ غلطی ہے۔ خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
70 صحابہ اکرام کو، وہ نہیں اترے تھے نیچے، اترنے والے اور تھے۔ تو بھائیو اس حساب سے تو ہم بالکل حقدار نہیں بنتے کہ ہماری مدد کی جائے۔ حق واق کوئی نہیں، یہ تو رب کا فضل ہے کہ وہ کر دیتا ہے، حق والی بات کوئی نہیں۔ کتنے مسائل ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے صریح حکم کے مقابلے میں ہم نے اپنی عقل کو آگے کیا ہوا ہے۔ آپ کا فرمانا نیچے مت اترنا، انہوں نے اپنی اجتہاد کو حرکت میں لا کر نیچے اتر گئے۔ کتنے مسائل ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان، قرآن کی آیت موجود ہے، اس کے باوجود لوگ اپنا اجتہاد کر کے مخالفت کر رہے ہیں۔ حنین کے موقع پر وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ فرمایا حنین کے دن بھی ہم نے تمہاری مدد کی جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہوا تھا، دشمن گھات میں بیٹھا ہوا تھا، سائیڈوں پہ تیر آتے تھے بارش کی طرح، آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ تمہاری کثرت کا ناز ختم ہوا، تم پیٹ دکھا کر بھاگ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، یعنی ایک غلطی دل میں آئی کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ اعجبتکم کثرتکم، کل ہم 313 تھے تو 1000 کو آگے لگا لیا تھا، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ اتنی سی بات دل میں آئی، اللہ نے فوراً سزا دے دی۔ تو عزیز بھائیو، ایمان مضبوط رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ میں لوگوں کا ایمان بناتے رہے، لیکن میری اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کا کوئی آلہ چیک کرنے کا جب تک اتنا ہو آپ میدان میں نہیں اتر سکتے، ایسا نہیں۔ یہ وہ میدان ہے جس میں جاتے جاتے ایمان بھی بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ مار کے بھی لڑے جاتے ہیں، اصلاح بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک کافر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اسلم ام اقاتل، میں مسلمان ہو جاؤں یا خالی آپ کا تعاون کروں، لڑائی کروں؟ فرمایا دونوں ہی کام کرو، مسلمان بھی ہو جاؤ، قتال بھی کرو۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر جا کر لڑا اور شہید ہو گیا، ایک نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا نہیں ابھی تو تجھے ایمان بنانے میں اتنی دیر لگے گی۔ ایمان کا کوئی فلنگ سٹیشن نہیں ہوتا جہاں سے فل کروایا جائے، یہ تو ایمان دل کی کیفیت ہے جو چند سیکنڈ میں بھی آپ ہو جاتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، ایمان کی کیفیت، قرآن کی تلاوت، رب ذوالجلال سے تعلق، یہ سب سے اولین شرط ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس کے بغیر مدد نہیں آتی، یاد رکھو۔ اللہ کی مدد کے لیے اللہ کے ساتھ ولا، اس کے ساتھ وفا، اس کے ساتھ دوستی۔ فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی کامیابی ملے تو ان کو بہت برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے تو دشمن بڑا بغلے بجاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ڈٹے رہے وَتَتَّقُوا، اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک رکھا، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، میں رب تمہارا وعدہ کرتا ہوں دشمن تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اس سے تعلق، اس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا۔ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں جو گناہ ہیں، گناہوں کے پہاڑوں کو ختم کر کے رب کا قرب حاصل کرنا، عبادات میں کثرت، استغفار میں کثرت، اللہ کی یاد میں کثرت، اس کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے، اللہ اور بندے کے بیچ میں فاصلے کم ہوتے ہیں، اور جب انسان رب کا دوست بن جاتا ہے، رب اس کا دوست بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوستوں کو ضائع نہیں کرتا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالمحاربہ،
جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں رب اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ یاد رکھو آپ کے پچھلے 40 سالوں میں افغانستان کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی بڑی قوتیں پس کر رہ گئی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایمان جیت گیا، ٹیکنالوجی ہار گئی، ڈالر ہار گیا، کمیونیکیشن سسٹم ہار گئے، ایمان جیت گیا۔ ایمان وہ پاور ہے جس کا مقابلہ ایٹم بم نہیں کر سکتی۔ ایمان وہ قوت ہے جس کا روگ کئی ہزار کلومیٹر آگے تک جا رہا ہوتا ہے، وہاں بیٹھے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ایمان جیت جاتا ہے۔ آج پورے عالم اسلام میں بڑے مسائل ہیں، لیکن اگر وہ اپنے اصل پر آ جائیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنا شروع کر دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شیشے کے محل بنائے ہوئے ہیں۔ ملک فیصل کے پاس ہنری کسنجر آیا تھا، امریکہ کا وزیر خارجہ، کہنے لگا یہ جو تمہارے تیل نکلا ہے یہ ٹھیک ہے، زمین تمہاری ہے، لیکن یہ تو قدرتی ثروت ہے، اس میں ساری دنیا کا حق ہونا چاہیے۔ ملک فیصل اس کو لے گیا، اونٹ پر بٹھا کر صحرا میں، آگے کھجوروں کا باغ تھا، وہاں جا کر اس کو کھجور اور ڈاچی کا دودھ اور ڈاچی کے بالوں کے بنا ہوا خیمہ، اس میں اس کو بٹھایا، کہنے کا دیکھو ہمارا تو یہ اصل ہے، ہم تو اس طرح گزارا کر لیتے ہیں، انہی کا دودھ پیو، انہی کا گوبر جلا کر کے گرم کرو اور انہی کے بالوں کے خیمے میں رہ لو، انہی پر سفر کرو، ہمارا تو گزارا چل جاتا ہے۔ اور میں نے یہ سارے کنویں بند کر دینے، ان کو آگ لگا دینی ہے، پھر تم بتاؤ تیرا ملک کیسے چلے گا۔ یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے اس بیچارے کو شہید کیا گیا، اللہ اعلم۔ اگر اس اصل پر آ جائیں تو آج بھی عوام کھڑی ہو اور ایمان بنے اور ان کی تربیت ہو اور وہ نکلیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن شیشے کے محل بنائے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ ہمارا اپنا بھی یہی حال ہے۔ افغانستان میں ساری دنیا نے حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا، ان کو زیرو کر دیا، ان کے شیشے کے محل گر گئے، انفراسٹرکچر ان کا ختم ہو گیا۔ پھر زیرو سے شروع کیا مجاہدوں نے، کیونکہ ان کو مزید کچھ گرنے کا خطرہ نہیں تھا۔ اب تم کیا گرا لو گے ہمارا؟ کوئی ڈیم نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی اسپتال اچھا نہیں، کوئی ریل نہیں، کیا اب تمہارا کہ ہمارا کیا کر لو گے تم؟ اور آج آپ دیکھ لو، ساری دنیا ایک طرف اور اکیلے ایک طرف۔ ہم ان کے، یہ بھی ایک، میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ یہ بھی ایک وار ویپن ہے، زندگی، معیار زندگی، سٹیٹس بنانا، محلات بنانا، شیشے کے گھر بنانا، اور اس کے بعد پھر آپ یہی کر سکتے ہیں، جی ہم تو سرنڈر ہی کر سکتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انشاءاللہ اگلے خطبات میں بھی ایمان کے علاوہ کیا کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور کیا کیا رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جاتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔